नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम 15वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट में वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेली मेडिसन के ज़रिए देहातों में बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मशावरत और ऑनलाइन अद्वियात की फराहमी की खिदमत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि तेलंगाना सेहत के शोबे में तरक्की कर रहा है। रियासत के स्टेट हेल्थ केयर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आने पर उन्होंने हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दवा साजी की सनत में हैरत अंगेज़ नताइज हासिल कर रहा है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट के साल अव्वल और साल दोम की इम्तहानी फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। चारशुम्बा 5 जनवरी से फ़ीस की वसूली का आगाज़ हो गया है। सेक्रेटरी व कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन उमर जलील ने रियासत के तमाम सरकारी खानगी जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि साल अव्वल और दुवम के रेगुलर और नाकाम तलबा जर्नल व वोकेशनल के अलावा हाज़री से मुस्तस्ना के खानगी उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी फ़ीस की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। 100 रुपये जुर्माने के साथ 30 जनवरी, 500 रुपये जुर्माने के साथ 7 फरवरी, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 14 फरवरी, 2000 रुपये जुर्माने के साथ 21 फरवरी तक इम्तिहानी फ़ीस दाखिल की जा सकती है। वज़ीर फ़नास व सेहत हरीश राव ने सहाफ़ियों को कोविड के पेश नज़र एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया। उन्होंने कोकापेट में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2022 की रस्म इजरा अंजाम दी और ख़िताब किया। हरीश राव ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में कई सहाफ़ियों की मौत हो गई। उन्होंने मशवरा दिया कि हर सहाफ़ी कोविड क़वानीन की तामील करे क्योंकि आइंदा 45 दिनों में वायरस के मज़ीद फैलने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी कैंप्स का इनेकाद किया है और हज़ारों सहाफ़ियों और उनके ख़ानदानों को कोविड वैक्सीन दी गई है क्योंकि सहाफ़ी हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा कैंप लगाए जाएंगे। IGU के सदर के श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार के साथ रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर ने मानेरू रिवर प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। 410 करोड़ रुपए के सरफे वाले इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुकूमत ने हालिया दिनों में कई मंजूरियां दी हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की बोटिंग, एम्यूज़मेंट पार्क्स, फाउंटेन्स, चिल्ड्रंस पार्क्स और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तफरीही सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाएंगी। रियासती वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में महकमे के गज़ेटेड ऑफिसर्स के नए कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देसी शराब, गुड़म्बा और गांजे से पाक बनाने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जल्द ही महकमा आबकारी में अहदेदारों की तरक्की और तबादले के काम भी अंजाम दिए जाएंगे। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रिमार्क किया कि नड्डा BJP के कौमी सदर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी के सदर हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नड्डा की आबाई रियासत हिमाचल में BJP ने ज़िमनी इंतखाब में एक लोकसभा सीट के साथ साथ 3 असम्बली सीटें भी खो दी हैं। अपनी आबाई रियासत में BJP की शिकस्त पर नड्डा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने नड्डा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ TRS हुकूमत पर नुक्ताचीनी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर नड्डा नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनको तेलंगाना और चंद्रशेखर राव के कारनामों के बारे में पता चलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ ने पार्लियामेंट में सदर PCC रेवंत रेड्डी की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई बदउनवानी नहीं हुई है। कालेश्वरम के खिलाफ बोलने वाले नड्डा को फौरी तौर पर हैदराबाद के एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में शरीक करवाना चाहिए। उन्होंने BJP को घोटालों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि नड्डा को चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए।
ملک میں کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور اس سلسلے میں خوف بھی پایا جاتا ہے۔ ٹاسک فورس سربراہ NK اروڑا نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے اس لہر کو شدید قرار دیا اور کہا کہ دہلی، ممبئی، کولکتہ میں کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں اومیکرون کے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتوں کے دوران کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں اومیکرون کے معاملات میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ہے۔ سینئر صحافی سارتھی نے کہا ہے کہ ریاست میں حکمراں جماعت TRS اور اپوزیشن BJP میں میچ فکسنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کو یہ دونوں جماعتیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے بازی کا آغاز کسانوں سے دھان کی خریداری سے ہوا اور اب ملازمتوں کے مسئلے پر دونوں جماعتوں کے درمیان ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بنڈی سنجے کو گرفتار کرنے کے بعد JP نڈا کی آمد بھی ایک ڈرامے کا حصہ نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف بنڈی سنجے کو کووڈ کے اصولوں کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، لیکن جب BJP کے قومی صدر JP نڈا حیدرآباد آئے تو ان کو ریلی کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ کووڈ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مزید جذباتی ڈرامہ بازی ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں MBBS اور BDS میں کنوینر کوٹے کے تحت داخلوں کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ نیٹ 2021 کامیاب امیدواروں کے لیے کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ورنگل نے کاؤنسلنگ شیڈیول جاری کیا ہے۔ امیدواروں کو 5 جنوری تک 11 جنوری تک آن لائن رجسٹریشن کروانا ہے۔ زمرے کے کنوینر کوٹے کے تحت داخلے دیے جا رہے ہیں۔ اسنادات کو اپلوڈ کرنا ہوگا اور تصدیق کا عمل بھی مکمل طور پر آن لائن ہوگا۔ ضلع جگتیال کی SRSP کینال میں گری کار کو پولیس نے نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جس میں 2 لاشیں پائی گئیں۔ یہ کار 2 دن پہلے کینال میں گر پڑی تھی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے مٹپلی سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ ریونت اور 41 سالہ پرساد پیر کی شب مٹپلی سے آتماکور کو کار کے ذریعے جانے کے لیے روانہ ہوئے، تاہم دوسری صبح تک بھی وہ آتماکور نہیں پہنچے، جس پر ان کے فکرمند ارکان خاندان نے پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے اس شکایت کی بنیاد پر ان کی تلاش شروع کر دی اور ان مقامات کے CCTV فوٹیجز کا معائنہ کیا جہاں سے ان کی کار کی روانگی کا امکان تھا۔ ویلپور کے قریب SRSP کاکتیہ کینال پر ایک پل ہے جس کو پار کرنے پر یہ راستہ آتماکور کے لیے جاتا ہے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ اس پل سے روانگی کے دوران ان دونوں میں سے کار چلانے والے نے کار کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار پل کی ریلنگ سے ٹکرا کر گر پڑی۔ پولیس نے SRSP کینال کو جانے والے پانی کو روک دیا اور غوطہ خوروں کی مدد سے تلاش کا کام شروع کیا۔ اسی دوران ان کی کار کا پتہ چلا۔ پولیس نے 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد کار کو کرین کی مدد سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیمنٹ کمپنیوں نے فی 50 کلو تھیلے پر 20 تا 30 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ سیمنٹ کی قیمتیں گزشتہ 2 ماہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ سیمنٹ کمپنیاں جنہوں نے پہلے قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، طلب میں کمی پر دسمبر کے اوائل میں قیمتوں میں 20 تا 40 روپے فی کلو میں کمی کر دی تھی۔ ڈیلرز نے کہا کہ کمپنیوں نے حال ہی میں قیمتیں بڑھائی تھی کیونکہ دسمبر کے وسط سے سیمنٹ کی فروخت میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد دونوں ریاستوں میں سیمنٹ کی قیمت برانڈڈ اور علاقے کے لحاظ سے 300 تا 350 روپے کے درمیان ہو گئی ہے۔ وجے واڑہ میں ایک ڈیلر نے کہا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ ریاستوں میں سیمنٹ کی فروخت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں ایک خاتون کے گلے سے طلائی زیور چھیننے کی واردات پیش آئی۔ کالونی کے ایک اپارٹمنٹ میں گھس کر ایک شخص نے خاتون کے گلے سے طلائی زیور چھین لیا اور فرار ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر ہیلمٹ پہن رکھی تھی تاکہ خود کی شناخت سے وہ محفوظ رہے۔ خاتون نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واردات اپارٹمنٹ میں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ خاتون نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
ضلع ونپرتی میں عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ ملیال پلی علاقے کی 9ویں جماعت کی طالبہ صبح میں اسکول کو جا رہی تھی کہ ملزمین انل اور ناگراجو نے جھاڑیوں میں لے جا کر اس کی عصمت ریزی کی اور بعد ازاں ملزمین نے متاثرہ کو چنتا کنٹا علاقے میں واقع اس کے اسکول کو بائک پر لا کر چھوڑ دیا۔ متاثرہ نے اس واقعے سے والدین کو واقف کروایا، جس کے بعد اس کے والدین نے پولیس سے شکایت کی۔ بعد ازاں عوام، دلت تنظیموں اور عوامی تنظیموں کی بڑی تعداد نے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے لڑکی سے انصاف اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈی ایس پی کرن کمار نے چنتا کنٹا میں واقع اس سرکاری اسکول پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے گزشتہ 4 سالوں میں مختلف قسم کے ٹریفک خلاف ورزیوں پر گاڑیوں کے مالکین پر 2220 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست بھر میں 4 سال کے دوران مختلف اقسام کی گاڑیوں کے خلاف 6 کروڑ 18 لاکھ مقدمات درج کیے گئے۔ گزشتہ سال 2 کروڑ 22 لاکھ 55 ہزار 363 مقدمات درج کیے گئے اور 887 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ہیلمٹ نہ لگانے، شراب پی کر گاڑی چلانے، تیز رفتاری سے گاڑی چلانے جیسے 18 زمروں کے تحت ریاست میں ٹریفک پولیس مقدمات درج کر رہی ہے۔ ٹریفک پولیس اور لا اینڈ آرڈر پولیس مل کر خصوصی مہم چلا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ہیلمٹ نہ پہننے، سگنل جمپنگ، اسٹاپ لائن کراسنگ، موبائل فون ڈرائیونگ، غلط سائیڈ ڈرائیونگ، ٹرپل سواری، اوور سپیڈنگ، لاپرواہی سے ڈرائیونگ، سیٹ بیلٹ نہ لگانے اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہر سال سب سے زیادہ چالانات ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں کے شامل ہیں۔ ضلع سرکاکولم کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکوں کے سبب عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھٹکے آج صبح تقریباً 2 سیکنڈز کے لیے ضلع کے اچھا پورم اور دیگر مقامات پر محسوس کیے گئے، جس کے ساتھ ہی لوگ شدید سردی کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی فون کے ذریعے خیریت دریافت کرنے لگے، کیونکہ ان میں ان جھٹکوں کے ساتھ ہی فکر مندی اور بے چینی دیکھی گئی۔ بعض مقامی افراد نے دعویٰ کیا کہ اندرون چند دن تیسری مرتبہ زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی یا پھر مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ زلزلوں کی شدت کے بارے میں ہنوز کوئی اطلاع نہیں ہے اور زلزلوں کی پیمائش کرنے والے محکمے نے ان جھٹکوں کی ہنوز کوئی توثیق نہیں کی ہے۔ ضلع گنٹور میں کل شب رکن اسمبلی نے خاتون کو خودکشی سے بچاتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کی اور اس کو گھر بھجوایا۔ تفصیلات کے مطابق رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ شیخ اپنی کار میں گھر واپس ہو رہے تھے کہ کل رات ضلع کے بس اسٹینڈ کے قریب واقع منی پورم برج سے خودکشی کے مقصد سے خاتون کو کودتا ہوا دیکھ کر انہوں نے اپنی کار رکوائی۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 افراد اس خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے خاتون کو خودکشی سے باز رکھا۔ انہوں نے سرینواس پیٹ علاقے کی رہنے والی اس خاتون کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی اور سڑک پر اس کے ساتھ تقریباً 10 منٹ تک بات چیت بھی کی۔ انہوں نے خاتون سے کہا کہ اگر اس کو کوئی مسائل ہوں تو ان کو فون کرے۔ خاتون نے کہا کہ اس کی بیٹی کے اس کے داماد کے ساتھ اختلافات ہیں، جس پر وہ کافی مایوس ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ یہ انتہائی اقدام کر رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے خاتون کی کاؤنسلنگ کے بعد اپنے سیکورٹی اہلکاروں کے ذریعے خاتون کو اس کے گھر پہنچوایا۔ محمد مصطفیٰ شیخ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائد ہیں اور اسمبلی میں گنٹور ایسٹ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔